بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو بزرگوں، جو حدیث کا سلسلہ چل رہا ہے اس کا آخری حصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس میں غیبت کا ذکر گزرا اور کن کن چیزوں سے بچنے کے لیے کہا گیا، وہ بھی تفصیل سے بات ہوئی ہے۔ ایک اور حدیث تفصیلی بات ہے، لیکن یہ بھی اسی کا حصہ ہے، اور یہ بھی آپ کے لیے اور میرے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ پاک مجھ میں اور آپ میں ان تمام چیزوں سے بچنے اور جو کرنے کے لیے ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو ذرا غور سے سنیے گا، اپنے تمام احباب کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے گا، تاکہ وقت جو حدیثیں آپ کے سامنے جو واقعات رمضان کے آ رہے ہیں ایک ایک آتے رہیں اور آپ آگے شیئر کرتے رہیں، تو انشاءاللہ رمضان میں ہر چیز کی ثواب دگنا اور 70 گنا زیادہ ہے۔ تو انشاءاللہ اس میں اور آپ برابر کے شریک ہوں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹی بات جو اس میں کہی گئی ہے وہ یہ ہے، چھٹی چیز جس کا لحاظ روزہ دار کے لیے ضروری فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ روزے کے بعد اس سے ڈرتے رہنا بھی ضروری ہے کہ نامعلوم یہ روزہ قابل قبول ہے یا نہیں، اور اسی طرح ہر عبادت کے ختم پر کہ نامعلوم کوئی لرزش جس کی وجہ سے اتفاق بھی نہیں ہوتا، ایسی تو نہیں ہوگی جس کی وجہ سے یہ منہ پر مار دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ہیں کہ قرآن پاک ان کو نالت کرتا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت میں جن لوگوں کا اولین وہلہ میں فیصلہ ہوگا، ان کے من جملہ میں ایک شہید ہوگا جن کو بلایا جائے گا، اور اللہ کے جو انعامات دنیا میں اس پر ہوتے تھے اس کو جتلائے جائیں گے، اور ان سب نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ اس کے بعد ان سے پوچھا جائے گا کہ ان نعمتوں کا کیا حق ادائیگی کی۔ وہ عرض کرے گا کہ تیرے راستے میں قتال کیا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ ارشاد ہوگا کہ جھوٹ ہے، بلکہ قتال اس لیے کیا تاکہ لوگ بہادر کہیں، سو کہا جا چکا۔ اس کے بعد حکم ہوگا اور منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ایسے ہی ایک عالم کو بلایا جائے گا، اس کو بھی اسی طرح سے اللہ کے انعامات جتلا کر پوچھا جائے گا کہ ان انعامات کے بدلے میں کیا کارگزاری ہے۔ وہ عرض کرے گا کہ علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور تیری رضا کی خاطر تلاوت کی۔ ارشاد ہوگا کہ جھوٹ ہے، یہ اس لیے کیا گیا کہ لوگ تجھے علامہ کہے، سو کہا جا چکا۔ اس کو بھی حکم ہوگا اور منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک دولت مند کو بلایا جائے گا، اس سے انعامات الہیہ شمار کرانے اور اقرار لینے کے بعد پوچھا جائے گا کہ اللہ کی نعمتوں میں کیا عمل کیا۔ وہ کہے گا کہ کوئی خیر کا راستہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں میں نے کچھ نہ کچھ خرچ کیا ہو۔ ارشاد ہوگا کہ جھوٹ ہے، یہ اس لیے کیا گیا کہ لوگ صحیح کہے، سو کہا جا چکا۔ اس کو بھی حکم ہوگا اور منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ محفوظ فرمائے کہ یہ سب بدنیتی کی ثمرات ہے۔ اس قسم کے بہت سے واقعات احادیث میں مذکور ہیں، اس لیے روزہ دار کو بھی اپنی نیت کی حفاظت کے ساتھ اس سے غالب بھی رہنا چاہیے اور دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شانہ اس کو اپنی رضا کا سبب بنا لے، مگر ساتھ ہی یہ امر بھی قابل لحاظ ہے کہ اپنے عمل کو قابل قبول نہ سمجھنا۔ امر آخر اور کریم آقا کے لطف پر نگاہ امر آخر ہے، اس کے لطف کے اندازہ بالکل نرالا ہے۔ مصیبت میں بھی کبھی ثواب دیتے ہیں تو پھر کوتاہی میں عمل کیا ذکر۔ خود ہی ہمیں کرش ناز و یہ فارسی کا شعر ہے، اس کی ترجمہ یہ ہے، یہ چیزیں عام اور صلحاء کے لیے ضروری بتلائی جاتی ہے، خواص و مقربین کے لیے اس کے ساتھ ایک ساتویں چیز یہ بھی اضافہ کرتے ہیں کہ دل کو اللہ کے سوا کسی چیز کی طرف متوجہ نہ ہونے دیں، حتیٰ کہ روزے کی حالت میں اس کا خیال اور تدبر کہ افطار کے لیے کوئی چیز ہے یا نہیں۔
یہ بھی خطا فرماتے ہیں۔ بعض مشائخ نے لکھا ہے کہ روزے میں شام کو افطار کے لیے کسی چیز کے حاصل کرنے کا قصد بھی خطا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کے وعدہ رزق پر اعتماد کی کمی ہے۔ شرح احیاء میں بعض مشائخ کا قصہ لکھا ہے کہ اگر افطار کے وقت سے بہت کوئی چیز کہیں سے آ جاتی ہے تو اسی کو کسی دوسرے کو دے دیتے تھے، مبادا دل کو اس کی طرف اتفاق ہو جائے تو کل میں کسی قسم کی کمی ہو جائے، مگر یہ امور بڑے لوگوں کے لیے ہیں۔ ہم لوگوں کو ان امور کے ہوش کرنا بھی محل ہے اور اس حالت پر پہنچے بغیر اس کو اختیار کرنا اپنے کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ کتب علیکم سیام میں آدمی کے ہر چیز پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ بعض زبان روزہ جھوٹ وغیرہ سے بچنا، کان کا روزہ ناجائز چیزوں کے سننے سے احتراز کرنا، آنکھ کا روزہ لہو چیزوں سے احتراز ہے، اور ایسے ہی باقی اعضاء حتیٰ کہ نفس کا روزہ حرص و شہوتوں سے بچنا، دل کا روزہ حب دنیا سے خالی رکھنا، اور روح کا روزہ آخرت کی لذت سے بھی احتراز اور سیر کا خاص روزہ ہے، غیر اللہ کی وجوہ سے بھی احتراز کرنا۔ میرے دوستوں بزرگوں، کتنی زبردست بات سامنے آ گئی کہ روزہ ہو تو ہر چیز کا ہو، آنکھ کا بھی ہو، کان کا بھی ہو، اور زبان کا بھی ہو، جسم کا بھی ہو، ہاتھوں کا بھی ہو، پیروں کا بھی ہو، کہ ہم کوئی عمل ایسا نہ کرے کہ جس سے ہمارا روزہ خراب ہو جائے اور کل ہماری پکڑ ہو، اور دکھلاوے والا روزہ نہ ہو۔ دکھلاوے والا روزہ یہ کہ بھئی لوگوں کو اوپر جتائے کہ میرا روزہ ہے، میں ایسے ہوں۔ ابھی اس حدیث کے اس واقعے میں گزرا کہ کس طرح اللہ پاک 3 آدمیوں کو جہنم میں ڈالیں گے، وہ آپ کے سامنے واقعہ آ گیا ہے۔ شہید بھی اس میں شامل ہے، عالم بھی ہے، اور دولت مند آدمی بھی ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، اس میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جو بھی نیک عمل کریں، چاہے وہ نماز ہو، قرآن کی تلاوت ہو، روزہ ہو، یا ہمارے دوسرے اعمال ہو، زکوٰۃ وغیرہ ہو، جو بھی نیک عمل کریں، ہم اپنی نیت کو ٹٹولے کہ ہم کہیں ریاکاری تو نہیں کر رہے ہیں یا دکھلاوا تو نہیں کر رہے، اور جو عمل کریں، نیک عمل کریں، فوراً استغفار کر لیں کہ یا اللہ اس میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو یا ذرا بھر بھی غلطی ہو تو اسے معاف فرما۔ تو ہم ہر بار جو نیک عمل کریں، ساتھ ساتھ میں اللہ پاک سے اس کی قبولیت کی دعا کریں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ہمیں سمجھ بھی نہ رہا ہو یا کل ہمارے لیے پکڑ کا باعث بنے۔ تو انشاءاللہ میری بھی دعا ہے، اور اللہ پاک سے آپ تمام دوستوں کی دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی اور اسی طرح سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔